بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ آج کا موضوع انمپلائمنٹ کے حوالے سے جو پاکستان میں کووڈ-19 وبا کے آنے کے بعد بہت تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اگرچہ یہ انمپلائمنٹ کئی سالوں سے ہمارے ملک میں بتدریج بڑھتا ہوا ایک ناسور بنتا جا رہا تھا، لیکن کووڈ-19 وبا کے بعد یہ ایک عذاب کی صورت اختیار کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ بے روزگاری ایک سماجی برائی بھی ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم دنیا سے اپنا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن ہم کو اپنی اصلی اور حقیقی پوزیشن کو سمجھنا چاہیے۔ پاکستان کی صورتحال غریب ملک کی ہے اور وہ ترقی کی طرف گامزن ہونا چاہتا ہے، لیکن روز بروز کوئی نہ کوئی ایسے مسائل درپیش آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ترقی کا پہیہ رک جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم بے روزگاری انمپلائمنٹ کو دیکھیں تو یہ ایک عالمی مسئلہ ہے۔ جیسے کہ میں کہہ چکا ہوں، امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، رشیا اور امیر ترین ملک دیکھ لیں آپ، جو ترقی یافتہ ملک کہلاتے ہیں، ان میں بھی اب بے روزگاری کا تناسب روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ لہذا اگر ایشیائی ملکوں کو دیکھیں، اس میں بھی بے روزگاری روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ پاکستان بھی اسی مجبوری کے زد میں آیا گیا ہے۔ بے روزگاری کا ایک سماجی برائی تصور کی جاتی ہے، جس سے خطرناک حالات جنم لیتے ہیں۔ اس سے فاقہ طاری ہوتا ہے، بیماری پھیلتی ہے، موت کے منہ میں لے جایا جاتی ہے۔ یہ معاشی زہر ہے، ساری سوسائٹی میں پھیل جاتا ہے اور ملک کی سیاسی صورتحال بھی متاثر ہوتی ہے۔ اگر اس کے اثرات کو اگر ہم دیکھیں تو وہ بڑے خطرناک اور مہلک ہوتے ہیں، کیونکہ اگر ایک شخص بے روزگار ہے تو اس کے اوپر کیا صورتحال یا کس مشکل سے وہ گزر رہا ہوتا ہے، اس کا تصور کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ بے روزگاری قانون کا احترام کرنے والے اچھے شہریوں کو بھی مجرم اور ڈاکو بنا دیتی ہے۔ اس سے بدعنوانی پھیلتی ہے، جھوٹ بڑھتا ہے، انسانی کردار کا تاریک پہلو سامنے آ جاتا ہے۔ بے روزگار آدمی سے سچائی، شرافت اور ایمانداری کی توقع کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے بیوی اور بچوں کے لیے 2 وقت کا کھانا اور بیماری میں دوائی میسر نہ کر سکتا، تو اس سے اچھا امور تک توقع کرنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میرے عزیز ہم وطنوں، یہ تو میں نے وہ تھوڑی سی ایک تمیز باندھی ہے جس سے یہ اندازہ ہو سکے کہ کس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں۔ اور اگر ایک عزت کی زندگی سے جینا محال ہو جاتا ہے تو ایک کسان جو سیدھا ہو کر اپنی زمین پہ ہل چلاتا ہے، وہ اس شہری سے بہتر ہے جو مجبوری کے ہاتھوں جھکا ہوا ہے۔ غربت، بے روزگاری اسٹیٹ کی بڑی کمزوری اور نااہلی مانی جاتی ہے۔ بے روزگاری سے یہ اطمینانی پیدا ہوتی ہے اور بے اطمینانی سے سیاسی بے چینی اور حکومت کے تاج سے انحراف کی جڑ ابھرتے ہیں۔ میرے عزیز ہم وطنوں، اگر حکمرانوں کو اس سے ہوشیار نہ ہوئے اور اس ساری چیزوں کو نہ دیکھا تو پھر جب قوم روڈوں پہ آ جاتی ہے تو وہ ہر چیز سے بے اطمینانی ظاہر کرتی ہے، اور بے چینی کی وجہ سے وہ سیاسی نفرت اور بغاوت جنم لینا شروع کر دیتی ہے، اور پھر بغاوت انقلاب کی صورت میں نمودار ہو جاتی ہے۔ حکومت کا فرض ہے کہ بے روزگاری کے لیے مؤثر اقدام اٹھائے تاکہ لوگوں کو اپنے کاموں میں مصروف رہے اور غیر صحت مند ماحول پیدا نہ ہو۔ برطانوی فلاسفروں نے اس کے اوپر بہت کچھ کہا ہے، لیکن ایک تجزیہ جو کہ حکومت کو چاہیے کہ بے روزگار افراد کو زمین پہ گڑھے کھودنے پہ لگا دے اور پھر ان سے کہے کہ ان کو دوبارہ بھر دیا جائے۔ یہ زیادہ مؤثر اقدام ہے کہ بے روزگاری کی مہلک اثرات حکومت پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ زرعی شعبے میں بہت متاثر ہے
معاشی بدحالی ہے، تعلیم کی کمی ہے، کسانوں میں جدید طریقوں سے کاروں میں رکاوٹ ہے، آبادی میں اضافہ، غیر معیاری زندگی، ایک دوسرے مقابلے کی دوڑ سے سوسائٹی کا ہر فرد پریشان ہے۔ یونیورسٹی سے فارغ تحصیل گریجویٹ فنی اور سائنسی تعلیم نہ ہونے سے کلرک کی جاب کرتے ہیں۔ لوگوں میں فنی تعلیم کا شوق بھی نہیں ہے، جن کو ہے انہیں فنی اداروں میں داخلے نہیں ملتے۔ کلرک کی اسامی ایک بڑھتی ہوئی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتی۔ طلباء دیہات میں کام کرنا پسند نہیں کرتے، حتیٰ کہ بہت سے ڈاکٹر بھی دیہاتی میں انسانی خدمت کرنے کے لیے راضی نہیں ہیں۔ پاکستان کے دیہی علاقوں میں فنی تعلیم کے مراکز کھولے جائیں، کیونکہ آبادی کا 80% سے زیادہ دیہاتوں میں آباد ہے۔ انہیں فنی تعلیم کے ساتھ ساتھ زرعی تعلیم بھی دی جائے تاکہ زراعت کے شعبے میں اہم ترقی کر کے زرعی پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہو جائیں۔ دیہاتوں میں زیادہ فنی اداروں کو دیہی علاقوں میں فنی تعلیمی مراکز کھولے جائیں، کیونکہ آبادی کا 80% سے زیادہ حصہ دیہاتوں میں آباد ہے۔ انہیں فنی تعلیم کے ساتھ زرعی تعلیم بھی دی جائے تاکہ زراعت کے شعبے میں ہم ترقی کر کے زرعی پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہو جائیں۔ دیہاتوں میں زیادہ فنی اداروں کو سہولت دی جائے تاکہ دیہات اور شہر کا فرق مٹ جائے۔ اس سے لوگ شہروں کی جانب رخ کرنے کے لیے دیہاتوں کا رخ کریں گے۔ دیہاتوں میں یورپی دیہاتوں کی طرح ہر قسم کی ٹرانسپورٹ اور دیگر ضروریات زندگی کی سہولت دی جائیں تاکہ دیہات اور شہر کا فرق مٹ جائے۔ اس طرح لوگ اپنی زمینوں سے محبت کریں گے اور قومیت کا جذبہ ابھرے گا اور محنت کی عظمت بڑھے گی۔ دیہاتوں میں ہر بچے کے لیے تعلیم کا حصول لازمی قرار دیا جائے۔ چین میں دیہاتی بچوں کو تعلیم دینے کے لیے کشتی اسکول قائم، اساتذہ گاڑیوں میں سوار ہو کر دیہی علاقوں کے بچوں کو تعلیم دینے جاتے ہیں۔ آگے یہاں تک کہ ماہی گیروں کے بچوں کو جو ماں باپ کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں، دوپہر کے کھانے کے وقت میں جا کر کشتیوں میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ چین نے شہریوں کے ساتھ ساتھ دیہاتی ترقی کو بھی ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ جو ہم لوگ امپورٹ کرتے ہیں اس کو روکا جائے اور اس کو زیادہ ترغیب نہ ملے، تو غیر ملک ممالک سے اشیاء درآمد کرنے پہ زیادہ ٹیکس لگا دیا جائے۔ صرف ضروری اشیاء کی درآمد پر اجازت دی جائے، مثلا مشینری، کیمیکل، فنی کتاب کتب اور جدید سائنس سامان وغیرہ۔ اشیاء صرف وغیرہ ضروری چیزیں منگوانے پابندی لگا دی ہے۔ ملکی صنعت کو ترقی دینے کا یہ سب سے بڑا حربہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ چیزیں ملک میں بنیں اور لوگوں میں حب وطنی کا جذبے کو بیدار کیا جائے۔ ہماری صنعت پروڈکٹس کی زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹ کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کی جائے، جس سے ہنرمند اور غیر ہنرمند افراد کے لیے روزگار پیدا ہوں گے۔ اپنے ملک سے خام مال کے ایکسپورٹ بند کی جائے، اپنی صنعتوں کے لیے اسٹاک کیے جائیں۔ پاکستان میں غیر ملکی گھریلو سامان کی مارکیٹیں بند کر دی جائیں۔ ملک میں بننے والی اشیاء کی زیادہ سے زیادہ کھپت کی جائے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اگر حکومت کرنا چاہے تو اس کے اندر کافی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے، لیکن معاملات ابھی تک الجھے ہوئے ہیں اور اس کو سلجھانے کے لیے کوئی ایک اچھی پالیسی کی ضرورت ہے تاکہ لوگ اس پہ عمل کر سکیں۔ گزشتہ چند سالوں سے برطانوی میں قائم کیے سرکاری دفاتر روزگار ختم کر دیے گئے۔ سرکاری محکموں اور پرائیویٹ اداروں نے اخبارات کے ذریعے اسامیوں پر کرنے کے لیے سلسلہ شروع کر دیا۔ اخبارات میں اشتہارات سے اسامیوں کے لیے امیدوار بلائے جاتے ہیں۔ سرکاری ملازمتوں کے لیے پہلے ہی گڑھ جوڑ کر لیا جاتا ہے۔ اسامیوں کی تشہیر ایک عام دفتری کارروائی کا ذریعہ ہوتا ہے۔
پرائیویٹ ادارے مجبور امیدوار کو بہت کم تنخواہ پہ ملازم رکھ لیتے ہیں، یہاں سے انہیں کسی وقت بھی ملازمت سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہ ادارے لیبر قوانین کی پرواہ تک نہیں کرتے، طویل دورانی کے اوقات میں کام لیتے ہیں۔ سرکاری دفتر روزگار میں بے روزگاروں کی تمام قواعد وما قومی شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی کے موجود ہوتے ہیں۔ انصاف کے تقاضوں کے پیش نظر جس فرد نے دفتر روزگار میں پہلے نام درج کر دیا ہو اسے ملازمت پہلے ملنی چاہیے۔ دفتر روزگار اس نقطۂ نظر سے بنائے گئے تھے تاکہ کسی کا حل تلف نہ ہو۔ یہ محکمہ نئے اندراج کروانے والوں کی نسبت پہلے اندراج شدہ امیدواروں کو ملازمت کے لیے متعلقہ محکموں یا اداروں میں روانہ کیا کرتا تھا۔ ان حالات میں جب دفتر روزگار کا کارڈ حاصل کرنا ضروری قرار دیا گیا تھا، چند منظور نظر افراد کے لیے سرے سے جاب کا حاصل کر لیتے تھے اور بغیر سفارش والے ملازمت سے رہ جاتے تھے۔ جب دفتر روزگار نے سرکاری طور پہ کسی بھی ملازمت کے لیے اپنا کارڈ لازمی قرار دیا تو اس دفتر کی مخالفت شروع ہو گئی۔ اس کے وجوہ کو غیر ضروری قرار دیتے ہوئے ختم کر دیا گیا۔ دفتر روزگار کے پاس بے روزگار افراد کا پورا ریکارڈ ہوتا تھا۔ جس دفتر کے ایک مضبوط لفافے میں اس کے کوائف فوٹو کاپیاں رکھی ہوتی تھیں، ان تمام افراد کے ریکارڈ کو ہر ٹریڈ کے حساب سے ترتیب دیا جاتا تھا۔ انہی دفتر کے رجسٹریشن نمبر سے رکھا جاتا تھا۔ جب کوئی اسامی آتی ہے تو پہلے نام درج کرنے والے افراد کو بلا کر بھیجا جاتا تھا۔ دفتر کے لفافے پر ہر ٹریڈ کا نمبر دیا جاتا تھا جسے آسانی سے اسامی کے لحاظ سے رکھا جاتا تھا۔ اب سرکاری دفتروں میں اسامیاں پر کرنے کے لیے سفارشی اور رشوتی افراد ہی ملازمت حاصل کر سکتے ہیں۔ بے روزگاری کا مسئلہ بڑا سنجیدہ صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ تعلیم یافتہ، غیر تعلیم یافتہ، ہنرمند، غیر ہنرمند تمام افراد متاثر ہیں۔ انٹرمیڈیٹ اور گریجویٹ افراد ملازمت سے محروم ہیں۔ دفتر کا چکر لگاتے ہیں اور ملازمت کے لیے کوئی اسامی دستیاب نہیں ہوتی۔ دوسرا مرحلہ صنعتی بے روزگاری کا بھی ہے۔ انڈسٹری پہ بھاری ٹیکس لگانے سے اب صنعت کاروں نے جدید مشینیں لگا لی ہیں، جہاں بہت کم تعداد میں ملازم رکھے اور بہت زیادہ تعداد میں پروڈکٹس حاصل کر لی جاتی ہے۔ آئے دن ہڑتالوں اور فیکٹریوں کی تالہ بندی سے تجارت اور کامرس میں بھی برے اثرات مرتب ہوئے۔ ہڑتالیوں کی وجہ سے سیاسی اور لسانی فسادات ہوئے۔ سیاسی لیڈر اپنی دکانیں چمکانے کے لیے ناممکن مطالبات کرتے ہیں، جس سے ملک میں دہشت گردی، لوٹ مار کے واقعات جنم لیتے ہیں۔ اس حالت میں صنعت بہت متاثر ہوئی۔ غیر ملکی سرمایہ کاری یہاں سرمایہ لگانے سے گریز کر رہے تھے۔ ملک بہت پرانی حال کا شکار ہو گیا۔ نئی ملازمت دینے کے علاوہ سرکاری اور نیم سرکاری اداروں سے غیر ضروری عملہ نکالا جا رہا ہے۔ نئی ملازمت دینے کے علاوہ سرکاری کثیر رفتار ملازمت کے لیے پاکستان بیرون ملک سے واپس آ رہے ہیں۔ بے روزگاری کا ریلا مزید بڑھ گیا۔ اب بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ صنعتوں کا جو معاملات ہیں اس کو کس انداز سے چلائیں۔ آپ کوئی بھی طرز حکومت کرنا چاہیں، آپ اس کو اس انداز سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس وقت کس پالیسی کا یا کس سسٹم کا اگر ہم اپلائی کریں اور اس وقت کی ضرورت اگر وہ چیز یا وہ سسٹم پوری کر سکتا ہے تو اس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے تاکہ عوام کے لیے ایک فلاح و بہبود کا راستہ نکل سکے۔ تو صنعتوں کے اندر سوشلسٹ نظام کو لانے کی ضرورت ہے تاکہ صنعتیں اور بے روزگاری دونوں چیزیں مل کے ایک ایسی صورتحال اختیار کر دے جس میں کچھ بہتری کی امید ہو۔ صنعتوں میں ترقی کے لیے ہمارے ملک سے سرمایہ کاری کا نظام ختم کر کے صنعتوں کو سوشلسٹ نظام کی طرح چلایا جائے، جہاں بے روزگاری نام کی کوئی پریشانی دیکھنے میں نہیں آتی۔ سرمایہ کاری کا نظام قومی بہبود کے لیے نہیں ہوتا، یہ صرف سرمایہ دار کی نجی ملکیت ہوتی ہے۔ اس نے ذاتی مفاد کے لیے صنعتیں چلانی ہوتی ہیں۔
سرمایہ دار کم لاگت پر زیادہ منافع چاہتا ہے. اسے قوم کی ضرورت کا احساس نہیں ہوتا. وہ ایسی پروڈکٹس بنائے گا جس سے اس کی ذاتی طور پہ منافع اور پروڈکٹ چاہے غیر معیاری رہیں. جب مارکیٹ اور تجارت مند ہوتا ہے تو وہ اپنی صنعت کو فوری طور پہ چند لمحوں کے نوٹس پہ بند کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں 1000 کارکن بیکار ہو جاتے ہیں اور بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے. فیکٹری کے ملازمین سڑک کے کنارے بھوک ہڑتالیاں لگتے ہیں. اس بے روزگاری کا حل صرف جنگ ہی رہ جاتی ہے. اس کے برعکس سوشل ممالک میں بے روزگاری کی شرح زیادہ سے زیادہ 3% رہتی ہے، وہ بھی عارضی، کیونکہ وہاں صنعتیں قومی تحویل میں ہوتی ہیں. لوگوں کو بے روزگاری کی ذمہ داری حکومت ہوتی ہے. لوگوں کو ملازمت میں قائم رکھنا ان ممالک کی آئین میں شامل ہے. ہر ٹریڈ کا نمائندہ ان ممالک کی قومی اسمبلی میں بیٹھا ہے. ان کی مشکلات اگر ہوں تو اسمبلی میں پیش کرتا ہے، جسے طور پہ حل کیا جاتا ہے. پھر لوگ کسی حال ہڑتالیں نہیں کرتے. ٹریڈ یونین کے اخبارات باقاعدگی سے نکلتے ہیں جن میں ان کے مسائل و فلاح و بہبود پر روشنی ڈالی جاتی ہے. حکومت کے نمائندے فیکٹری کی چمنی سے اٹھتا ہوا دھواں دیکھتے ہیں. لوگ اپنے کام میں مگن رہتے ہیں. وہ کن سیاسی دان کی باتوں کا شکار نہیں ہوتے. اب تقریباً ہر مزدور کے پاس اپنی ذاتی سواری ہے، کار نہیں تو موٹر سائیکل ضرور ہے. ملک کی پیداوار بڑھانا ان کی اولین فرض شامل ہے. صنعتیں کارکن کی فلاح و بہبود کے لیے چلائی جاتی ہیں، کسی فرد واحد کی نجی دولت اکٹھا کرنے کے لیے نہیں. ہمارے ملک کے قابل ترین فنی اور سائنسی ماہرین غیر ممالک میں کام کرتے ہیں، جن سے ان ممالک کو سرحدی ترقی کر رہی ہے. اب ہمیں ذرا بدلا آتا ہے تو کسی حد تک ضرورت سے آج تک کوئی نئی فیکٹری بھی نہیں لگ سکتی. میرے عزیز ہم وطنوں، یہ ایک ڈھانچہ ہے، ایک صورتحال ہے جو ہمارے ملک کے اندر بے روزگاری اس حد تک ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر ہم نے اپنے معاملات کے اندر ریفارم نہیں کیا اور کوشش نہیں کی کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس بے روزگاری کو کم کر سکیں، تو اس کا جو طوفان ہے وہ بہت خطرناک حد تک ہر آدمی کے اوپر اثر انداز ہوگا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم بچ جائیں گے، ایسا بالکل نہیں. پورا معاشرہ، کیونکہ یہ برائی ایک گھر کی نہیں ہے، یہ پورے معاشرے کے اندر جب یہ پھیلے گی تو اس صورت کے اندر یہ بڑی تباہی پیدا کرے گی. میرے عزیز ہم وطنوں، آپ لوگ بہت کچھ جانتے ہیں. میرا صرف نشاندہی کرنا مقصد ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایشوز کے اوپر ہم بات کریں تاکہ وہ آگے تک جا سکے اور حکمران جو ہمارے ملک کے پرائم منسٹرز ہیں اور جو ہماری کیبنٹ ہے وہ اس پر نظر ثانی کرے کہ وہ کس طرح سے ان معاملات کو حل کر سکتے ہیں. اور ان کے پاس تو تھنک ٹینکس ہیں اور اس سے وہ بہتر طریقے سے. ایک اور موضوع، ایک اور نئی بات، لیکن میں اس کے اندر کچھ تھوڑا سا لٹریچر مجھے بہت اچھا لگا، تو وہ انگریزی میں، تو میں نے کوشش کی کہ اس کو پڑھ کے آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ امپلائمنٹ جو ہے اور بے روزگاری کیا چیز ہے. While most people do a job to keep their body and soul together, there are very few who work only for pleasure. It won't be an exaggeration to state that the absence of employment transforms the person into meaningless existence. On the other hand, a suitable job provides the people with the opportunity to participate in society, to improve their worth, social status, respect, and dignity. So regarding their impacts on society, the terms unemployment and employment are poles apart from each other. Unemployment is a state of being jobless, despite having the natural potential, skill, expertise, and willingness to work. It can be defined as a situation where people of working age are unable to get an employment but would like to be in full-time job.
Here it should be noted that a mother leaving work to bring up a child or someone qualifying job to go into higher education should not be classed as employed. That is because they are not actively seeking a job. What is meant by the term voluntary employment? When an individual chooses not to take a job at the given wage rate, they are considered as voluntary unemployed. Unemployment is the mother of several social issues, including corruption, dishonesty, and sin. Jobless is one of the major crises in Pakistan. Many people, mostly the young population, are facing this problem. Millions of people are out of job despite having the required skills and qualification. Though a lot of planning is going on, it is not bringing fruitful results. Almost the professions have been overcrowded. Even a master degree holder with first class is unable to get the job in an office or a school. The medical profession has lost its scope as the young doctors are unable to find a job in some hospital run by the government. The same situation prevails in the legal and engineering fields owing to the large influx of skilled individuals therein. It is not only causing economic issues but also forcing the people to indulge in several unlawful, immoral, and interiors activities. Sometimes, forced by debilitating economic circumstances, people take extreme steps like committing terrorist activities. Some individuals become suicide takers only to earn a fortune for their loved ones. There are several factors responsible for the alarming level of unemployment in Pakistan. The main causes of unemployment in the country include defective education system, lack of industries, over urbanization, excessive use of labor saving devices, rapid growth of population, lack of political stability, and so on. At the same time, mega scale corruptions, mismanagement of available resources, formulation on ineffective politics, and lack of skill and sincerity on the part of the people in power, and are also some of the major factors contributing to corruption in the country. The possible solutions to unemployment are: number one, the provision of reasonable job opportunities to people in villages to curb over urbanization, establishment of vocational and technical colleges. Number three, abolishment of gender indiscrimination. 4, decreasing dependence on foreign and or loan, revolutionary the educational system, taking practical steps for the betterment of the agriculture sector and making it more productive, introducing self-employment schemes, introducing a policy of early age retirement, controlling the rapid increase in population. Pakistan is already the 6th largest country in the world in the population. Other potential solutions to be unemployment including industrial development, expansion of trade, sound economic planning, attractive more foreign investment, and political stability. As more industries are established, more jobs will be created and more people will get employment. Meanwhile, the country direly needs a sincere leader with no foreign legs who belongs only to Pakistan and works for the Pakistan, the well-being and the prosperity of the countrymen. मेरे अजीज हमवतनों, ये आर्टिकल मैंने पढ़ के आपको सुनाया, ये बहुत कुछ कह रहा है और समझने की बात है कि हम इससे क्या सबक हासिल करते हैं।
میرا اپنا ذاتی رائے یہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی صورتحال ان امپلائمنٹ اس وقت کریٹ ہو چکی ہے، وہ ایک بہت بڑی خطرناک سائن تک پہنچ چکا ہے۔ اب الرٹ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، ہائی الرٹ ختم ہو چکا ہے، اب سلسلہ صرف امپلیمنٹیشن کا ہے، کا ہے۔ اب حکومت کے پاس کیا چوائس ہے؟ حکومت بھی بے بس ہے، ہیلپ لیس ہے اس معاملے کے اندر، کیونکہ قومی خزانے کے اندر اتنا پیسہ نہیں ہے جتنا پیسہ لوگوں کی جیبوں میں ہے۔ اب وہ ایلیٹ کلاس یا ایلیٹ کلاس کنسرن ہے، کیونکہ جو لوگ آسانی سے زندگی بسر کر رہے ہیں ان پیچھے 10 مہینوں میں، تو پھر اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے پاس اتنے وسائل اور سرمایہ موجود ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن اب حالات بہت تیزی سے تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ جب ان امپلائمنٹ کے حوالے سے معاشی برائی کو ہم دیکھتے ہیں تو سب سے بڑا یہ ہوگا کہ ہر انسان جو اس سے سفر کر رہا ہے، جس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جس کے بچے بھوکے رہ رہے ہیں، آخر وہ کرے گا کیا؟ وہ چوری کرے گا، ڈاکہ ڈالے گا، اور ان لوگوں کے گھروں میں ڈاکہ ڈالے گا جن کے گھروں میں یہ چیزیں موجود ہیں، کیونکہ اس گھر میں اس کو ڈاکہ ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو اس کے بھائی ہیں اور جو اسی کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، وہ ان کے گھروں سے کیا حاصل کر لے گا؟ تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ پچھلے دنوں پہ میں نے یہ دیکھا، جب کووڈ-19 کے اندر سختی کی گئی تھی آئسولیشن کے لیے، تو لوگ اپنی جائیدادیں مارکیٹ سے آدھی قیمتوں میں لوگوں نے ان سے خریدی۔ معنی کیا ہوا ہے کہ جو سرمایہ نظام ہے، سرمایہ دار ہے، وہ کوئی بھی اپورچونٹی اپنے ہاتھ سے ضائع نہیں ہونے دیتے، اور لوگوں نے مجبور ہو کے اپنی چیزوں کو آدھی قیمتوں کے اوپر فروخت کی۔ لیکن جیسے ہی یہ ریلیکس ہوا اور کورونا وائرس کے اندر اموات کی تعداد کمی کی طرف جانے لگی، اور اب تو ماشاءاللہ ختم ہو گیا حکومت کے ترجمان کے مطابق، اور آئندہ دنوں میں دیکھا جائے گا کہ کیا صورتحال بنتی ہے، لیکن فی الوقت تو یہی تاثر دیا گیا اور یہی بتایا گیا ہے، جو کہ ایک عجیب سی کیفیت دنیا کے اندر ہے کہ پاکستان نے کس طرح سے کووڈ-19 کے اوپر کنٹرول حاصل کر لیا۔ لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ یہ چیزیں اگر پازیٹیولی دیکھا جائے تو بڑی مہربانی ہے، کرم ہے اس اللہ کا جس نے ہم پہ نازل کی۔ تو میرے بھائیوں، یہ کووڈ-19 جو ہے یہ ایک دنیا کے لیے آفت کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ ابھی آج میں خبریں دیکھ رہا تھا تو WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے یہ کہا ہے کہ کرونا وائرس کی جو وبا ہے وہ 2 سال تک رہے گی، یعنی 2020 سے 2021 اور 2021 سے 2022۔ مراد یہ لی جا رہی ہے کہ اتنے عرصے کے اندر کووڈ-19 سے کس طرح سے مقابلہ کیا جائے گا۔ اب تو طے صرف یہی ہم کر سکتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ دوبارہ وبا اٹھتی ہے تو یہ قوم، پاکستانی قوم کا کیا حال ہوگا، کیونکہ اب ان میں اتنی سکت نہیں رہی کہ وہ اس کے درمیان میں بھی رہ سکیں۔ حالات واقعات عجیب و غریب کیفیت ہے، ہر طرف سیاسی رنگ ہے، جس کو بھی دیکھو وہ اپنی سیاست کسی نہ کسی مرحلے میں کسی نہ کسی دلیل کے اوپر لے کر جا رہا ہے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، آپ کوئی بھی دلیل دے دیں، لیکن یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ بے روزگاری عروج پہ ہے، اور اس کا تدارک کرنا حکومت کے لیے بھی فرض ہے، اور کیپٹلسٹ اور سرمایہ دار فیوڈلزم، ان کا نظام، ان کے لوگ، وہ ان سب کو آگے قدم بڑھانا پڑے گا تاکہ اس مشکل کرائسس سے نکلا جا سکے۔ لیکن اگر یہی صورت برقرار رہتی تو آج کی حکومت کو چاہیے کہ وہ ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کر دے، اور ایسا نہ ہو کہ وقت نکل جائے۔ آگے چل کے آپ پلاننگ کرتے رہ جائیں گے، پیپر ورک کرتے رہ جائیں گے، اور چیزیں آپ کی ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ تو بہتر ہے کہ ایٹ دا ویری مومنٹ آج ہی دن یہ فیصلہ کیا جائے کہ جناب ان سے کس طرح سے مقابلہ کیا جائے گا، کیونکہ حکومت کے بس کا نہیں ہے کہ ہر آدمی کو نوکری دیتے ہیں۔ حکومت کے بس کا یہ نہیں ہے کہ وہ اداروں کے اندر بھرتی کر لے۔ وہ اگر یہ سب کچھ کرنے لگے تو یہ جو ریشو ہے ہمارے یہاں ان امپلائمنٹ کا، اس کا تو 1% بھی بہت مشکل سے
یہ پورا ہو پائے گا. 99% جو ہمارے یہاں معاملات ہیں وہ کیسے جائیں گے. اب حکومت نے کئی پالیسیز بنائی ہیں کنسٹرکشن کے میدان کے اندر، کوشش کی ہے. جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا کہ لوگوں کو کھڈے کھودنے پہ لگا دو، اور پھر جب وہ کھود کے تھک جائیں تو پھر ان کو کہو کہ پڑھنے پہ لگا دیں. لیکن وہ سرکار کی ذمہ داری ہے. اس سے مراد یہ نہ لیں، وہ ایک محاورتاً ایک ایکسپرٹی نے ایک بات اس انداز سے کہی کہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا. ان امپلائمنٹ کو کیسے آپ فیس کریں گے؟ تو اس میں یہ ہوگا کہ پھر نہ کوئی کسی کو پہچانے گا، نہ کسی کو سمجھے گا، اور حالات بھی ایسی ہو جائیں گے. یہ کوئی کسی کو گلا یا شکایت کرنے کی گنجائش نہیں رہے گی. کیوں کہ یہ ساری چیزیں اسی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں یا اسی طرف چلی جا رہی ہیں. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ آج جو ہماری حکومت ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی، اس کے اندر ان کا کوئی غلطی نہیں ہے. یہ تو ان کو وراثت میں ملی ہے. ان کو پچھلی جو حکومتیں 30 سال سے حکومتیں کر رہے تھے اس ملک کے اندر، ان لوگوں نے ماشاءاللہ سے یہاں تک اس نوبت کو پہنچایا ہے. یہاں تک انہوں نے اس پاکستان کی صورتحال بنائی ہے. اور کوئی ایکسپینشن کی طرف کوئی شخص بھی، کوئی بھی لیڈر اس عوام کو لے کے نہیں گیا، کیونکہ کوئی ڈیسٹینیشن ہی نہیں تھی، کوئی ایم ہی نہیں تھا کہ یہ قوم کو کس طرف لے کے جانا ہے. ہر طرف لوٹ مار کا بازار گرم تھا. جس کو جو موقع ملتا ہے وہ وہی کرتا ہے. اب پرائم منسٹر عمران خان ایک ایماندار شخص ہے، وہ کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن کیا کریں. اس کے بعد جو کیبنٹ ہے وہ امریکہ لندن سے مقابلہ کرتی ہے. بھائی آپ کو امریکہ لندن سے مقابلہ نہیں کرنا، ہم نہیں مقابلہ کر سکتے ان کو. یہ بات کیوں نہیں مان لیتے؟ آپ کی عقل میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ ہم پاکستانی مسائل کو پاکستان کی اندر بیٹھ کے دیکھیں. آپ امریکہ لندن کا چشمہ اتار دیجئے، وہ پہننے کی اب ضرورت نہیں ہے. آپ انڈیا کے حال دیکھ لیجئے کہ 1 کروڑ 32-35 لاکھ ان کی آبادی ہے، ان کی ارب اور کروڑ کے اندر آبادی ہے. تو بھائی آپ سوچیں تو صحیح، ان کے یہاں انمپلائمنٹ کس حد تک ہے، ان کے یہاں کس طرح کی زندگی ہے، ان کے یہاں کس طرح. اس سے آپ کو سبق سیکھنا چاہیے. آپ کی تو آبادی بہت کم ہے اس ملک سے، تو آپ کے پاس تو وسائل زیادہ ہونے چاہیے تاکہ آپ ان کو مواقع دے سکیں. قرضے دینا ہی کافی نہیں ہے. یہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. اگر آپ اس تھیوری پہ ہیں کہ ان کو میں قرض دے دوں گا، تو یاد رکھیے ہماری قوم کا مائنڈ سیٹ کچھ اور ہے. یہ خواہشوں کے تابع ہے. جو میرے تجزیہ ہے وہ یہ سارا واضح لفظ میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری قوم کا جو سوچ ہے وہ اپنی خواہشات، مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں جناب مجھے موبائل خریدنا ہے، تو انہوں نے موبائل خریدنا ہے. ان کو چاہیے کہ میں نے یہ کپڑے خریدنے ہیں، تو وہ خریدیں گے. اب وہ کیسے خریدیں گے یہ میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ وہ طریقہ کار صحیح نہیں ہو سکتے. جو شخص ان امپلائی ہو، جس کے پاس روزگار نہ ہو، وہ یہ خواہشیں کیسے پوری کر سکتا ہے؟ تو اس کے دوسرے طریقہ کار اختیار کیے جاتے ہیں. اب آپ کہتے ہیں کرپشن ہے، تو یہ کرتا کون ہے؟ اسی معاشرے کے لوگ جو ہمارے معاشرے سے ہمارے بیچ میں زندگی گزارتے ہیں، وہی تو ملازمتیں کرتے ہیں. اسی جگہ سے لوگ جا کے وہاں کام کرتے ہیں. حکمران پرائم منسٹر ایک، کیبنٹ 50 آدمیوں کی چیلنج. پرائم منسٹر کے کیا رول ہے کرپشن کے اندر؟ اب جو لاکھوں لوگ آپ کے اداروں میں کام کرتے ہیں وہ کرپشن کیوں کرتے ہیں؟ اب تو کرپشن کے حوالے سے اگر آپ یہ کہہ دیں کہ کرپشن نہیں ہو رہی تو ایک مذاق سمجھا جائے گا. یہی ساری باتیں جو پروڈکٹیوٹی میں جانی چاہیے تھی عام انسان کے لیے، وہ رشوتوں کے ذریعے نکل جاتی ہیں، لیک کر جاتی ہیں، وہ عام زندگی کی اکنامی سے باہر ہو جاتی ہیں. تو جب یہ سارا سسٹم کولیپس کر جائے گا اور جب اس کے اندر زندگی کا جو رمق ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو پھر ان امپلائمنٹ تو ہونی ہے. ہر جگہ کے اوپر جس حد تک یہ کرپشن ہوئی ہے، اب تک ہو رہی ہے، اس کی اگر آپ کیلکولیشن کریں تو پاکستان کے اندر یقین کریں شیشے کے روڈ ہونے چاہیے تھے. جتنے ہم نے قرضے لیے اور جتنی ہماری پروڈکٹیوٹی تھی، اگر ان سب کو آپ شامل کر لیں اور فارمولہ بنا لیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس سرپلس پیسہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا.
اور ایسا ہوتا بھی نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جو میکینزم ہے وہ فلاپ کر گیا. ہم صرف پرچار کی زندگی گزارتے ہیں. آج جتنے بھی منصوبے بنائے گئے ہیں وہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں کمپلیٹ نہیں ہوں گے. اس کے اندر جیسی ہی حکومت کا تناسب ختم ہوگا تو کیا یہ منصوبے مزید چلیں گے؟ ایسی کوئی سیکیورٹی یا گارنٹی اویلیبل نہیں ہے. اور اس کو اگر اس انداز سے اگر آپ نے دیکھنا ہے تو بے روزگاری کی روشنی سے دیکھیں. اب آپ نے قرضوں کی اسکیم ینگ جنریشن کو قرضے دیں گے. بھائی قرضے تو آپ ان کو دے رہے ہیں اور سبسٹینشیل اماؤنٹ کا دے رہے ہیں. پچھلے عرصے میں نواز شریف کے دور میں پیلی ٹیکسیاں دی گئی تھیں، بسیں دی گئی تھیں، گاڑیاں دی گئی تھیں کہ تاکہ لوگ اپنا کاروبار کر سکیں اور زندگی اور روزگار کما سکیں. آج اس پیلی ٹیکسیوں کا اشر کیا ہوا؟ آج ان سے پیسوں کی ریکوری کا کیا اشر ہوا؟ آج بینکوں نے کس طرح سے وہ ریکوریز کی ہیں؟ میرے بھائی یہ سب کے سب پروڈکٹیوٹی پازیٹیو نہیں ہے. ہمیشہ وہ چیزوں پہ انویسٹمنٹ ہونی چاہیے جو کما کے دیں. آپ ٹیکسی اگر آپ روڈ پہ چلاتے ہیں تو آپ کا روزگار تو بن گیا، لیکن اکنامی میں کوئی پروٹیکشن آپ کی نہیں آ رہی. وہ ایک جیب سے دوسرے جیب میں پیسہ جا رہا ہے اور آخر میں وہ پیسہ کیلکولیٹ ہو کے بینک میں چلا گیا اور بینک سے آپ اندازہ لگا لیجئے وہ پیسہ کدھر جاتا ہے. تو میرا مطلب بتانے کا آپ کو کہ اگر ہماری امپلائمنٹ کا جو زاویہ بڑھے گا تو جو ایک آدمی آج کام کر رہا ہے اس کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ 2 سے 3 آدمیوں کے لیے روزگار پیدا کرے تو تب تو انمپلائمنٹ کے اوپر آپ حاوی ہو سکیں گے. لیکن اگر ایک آدمی کو آپ فائنینشلی سپورٹ کر کے اس کو روزگار تو دے رہے ہیں لیکن وہ پروڈکٹیوٹی کی طرف نہیں جا رہا، وہ اسی معاشرے میں سے ایک کی جیب سے دوسرے کی جیب میں پیسہ جا رہا ہے. تو لہٰذا ہمیں ایسی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے جس سے ہمارے ہاں لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کام نہیں کرنے کا ہے. اب وہ کیسے بھی ان کو جب لون مل جاتا ہے تو وہ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ وہ اور کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بہت سارے محرکات ہیں اور بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی کیونکہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کام کرنے کا نہیں ہے، یہ بے روزگاری ہے. آپ ہم دنیاوی طور پہ اگر آپ دیکھیں اور معاشرے کے اندر آپ ایک اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں، ہمارے یہاں کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے اور اس کمبائنڈ فیملی سسٹم کے اندر ایک آدمی کماتا ہے، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ بہن ہو. یہ لوگ کوئی نہ کوئی اس میں سے کماتا ہے اور اس گھر کا سلسلہ زندگی چلتا ہے. اس میں 10 آدمی ہوں، 11 آدمی ہوں، 12 آدمی ہوں، اور ہلکے ہلکے جیسے جیسے اس میں بچوں میں تعلیم آ جاتی ہے یا ان کی عمریں بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں تو وہ روزگار کی طرف ان کا رجحان جاتا ہے. لیکن ایٹ دا اینڈ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ ایک ہی آدمی ہے جس کے اوپر سارا سینٹریفیگل فورس، سارا پریشر اس کے گھر کا ہوتا ہے. تو پروڈکٹیوٹی جب آتی ہے جب ان میں سے لوگ زیادہ امپلائمنٹ کی طرف جائیں اور زیادہ روزگار کمائیں. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی ہم بڑے ترقیوں کی ہم بات کرتے ہیں، ہمارے پاس بڑے وسائل ہیں، بڑے معاملات ہیں، بڑی ٹیکنالوجی ہے، لیکن ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے ہم ان وسائل کو، ان باتوں کو کیوں مس یوز کرتے ہیں. ہماری سوچ، ہمارے لیڈر بڑی تعریف کرتے ہیں کہ ہماری قوم ایسی، ہماری قوم ویسی. بالکل ہے، لیکن کتنا پرسنٹ اس کا رزلٹ آپ دیکھ رہے ہو؟ اگر آپ اس کی پرسنٹیج کو آپ دیکھیں گے کہ ہماری قوم میں کتنی صلاحیت ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ صلاحیت والے بھی انمپلائمنٹ نہیں ہوں گے، کیونکہ جن کے پاس اسکل ہے اور جو کام کرنا چاہتے ہیں اور جو محنتی لوگ ہیں ان کی آج بھی معاشرے میں یا امپلائمنٹ میں یا باتوں میں کمی نہیں ہے. بہت سے تو میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کی ضرورت رہتی ہے کیونکہ ان کی ریپلیسمنٹ نہیں ملتی ان کو. تو جب ان ساری فیکٹرز کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے تو انمپلائمنٹ کا سب سے بڑا مسئلہ
حکومت کے لیے یہ ہے کہ یہ ان لپسٹک والے معاملات کے اوپر نہ جائیں، فیس پاؤڈر نہ بھریں، کنکریٹ دیکھیں. آپ پیسے دیتے رہیں، لوگوں نے کام نہیں کرنا. جس دن آپ پیسہ بند کریں گے تو لوگ ان امپلائمنٹ کا شور مچائیں گے. اور وہ جن ہے، آپ اگر یہ ڈیلیوری کرتے رہے اور اسی انداز سے اس مسئلے کو دیکھتے رہے تو آپ کو یہ اس میں فائدہ نہیں ہونا. تو میری گزارش یہ ہے میرے عزیز ہم وطنوں، میں نے جتنی بڑی بات کری اور اتنے سارے معاملات کرے، اس پہ یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ان امپلائمنٹ نے جس طرح سے ہماری زندگی کو ایک عذاب بنا دیا ہے. روزانہ وہ صاحب حیثیت لوگ یا وہ لوگ جو امپلائمنٹ کے اندر ہیں وہ روزانہ لوٹتے رہتے ہیں. کوئی شخص آتا ہے گن کے اوپر رکھ کے ان سے موبائل چھین لیتا ہے، کوئی شخص آتا ہے گن بٹھا رکھ کے ان سے پرس چھین لیتا ہے، کسی بچی سے اس کا زیور چھین لیتا ہے، کسی اس کی ماں سے انگوٹھی اور ظلم و ستم کرتے ہیں، گولی تک مار دیتے ہیں. تو مراد میری بتانے کا یہ ہے کہ یہ معاشرہ کس طرف جائے گا. کوئی آدمی یہ کہے کہ جناب یہ چوری و چکے کرنے والے فلاں جگہ سے آتے ہیں، میں نہیں مانتا. یہ وہ بچے ہیں جن کے ماں باپ نے ان کو پیدا کیے اور وہ اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں. وہ کام نہیں کرنا چاہتے. اگر ان کے پاس کوئی ہنر ہو، کوئی فن ہو تو وہ کام کر سکے. ان کی پرورش میں بڑی مشکلات رہی ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ امپلائمنٹ کرے. وہ صرف یہی کام کر سکتے ہیں، چوری ڈاکہ، اس کے علاوہ ان کا کوئی کام کرنے کا ان کے پاس وہ ہے ہی نہیں. ماضی میں ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمارے یہاں کیوں امپلائمنٹ بڑھا؟ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں میں ایجوکیشن نہیں تھی، ہمارے یہاں اسکل نہیں تھا، ہم نے کوئی ایسی ٹریننگ حاصل نہیں کی جس سے ہم روزمرہ کی زندگی میں کوئی رول ادا کر سکیں. آج میں دیکھتا ہوں یوٹیوب چینلز کے اوپر، ٹی وی کمیونیکیشنز کے اوپر، ٹی وی کے اوپر کون سا اسکل آپ کو بتایا جاتا ہے. ہر آدمی کہتا ہے کہ یہ کاروبار کر لیں، یہ کام کر لیں. بھائی اس کرنے کے لیے اس کو اسکل بھی تو چاہیے، اس کو تو وسائل بھی تو چاہیے. اور ٹیمپٹیشن اگر آپ دیکھیں تو وہ فرماتے ہیں کہ جناب 1000 روپے لگائیے 2000 کما لیجیے. کبھی دنیا میں اس ریشو سے ہوتا ہے کاروبار؟ آج آپ کاروباری دنیا کے اندر ہیں تو آپ غور کریں کہ کتنے پرسنٹیج کے اوپر آپ کو بزنس کرنا چاہیے. کیا ہم سچ بولتے ہیں؟ کیا ہم کم تولتے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں؟ یہی کاروبار رہے گا کیا؟ اس میں اس ساری چیزوں کو دیکھیں. کیا ہم مسلمان اپنے کو کہتے ہیں اسلام کی چھتری کے نیچے ہم کھڑے ہیں اور ہمارے رویے دیکھیں. ہم کس دنیا میں جا کے بات کریں؟ کس کی بات کریں؟ سسٹم کے اندر رہ کے ہی تو یہ سارا چیز ہوگا. تو یہ بے روزگاری، اس میں کوئی شک نہیں ہے مجھے کہ یہ بہت بڑا ایک عذاب ہے اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اس پاکستان کا. اور روز بروز اس میں آگ کی طرح بھڑکتی جا رہی ہے. کیا کیا جائے اور کس طرح سے کیا جائے کہ لوگ اس سے مقابلہ کر سکیں؟ لیکن مقابلے کرنے کے لیے بھی تو ایک لمٹ ہوتی ہے. اگر وہ لمٹ کراس ہو جائے اور اس کے اندر کوئی گنجائش نہ رہے تو وہ کب تک صبر کریں گے؟ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کئی دفعہ کہیں کہ آپ میرے ساتھ چلیں. لوگ کہتے ہیں ویری گڈ، چلتے ہیں، چل رہے ہیں. مہنگائی بڑھ رہی ہے، انتظار کریں مہنگائی کم ہوگی. 2 سال گزر گئے، مہنگائی کم نہیں ہوئی، بڑھ رہی ہے. ڈالر تھا، بڑھنا شروع ہو گیا. آپ کے علم میں ڈالر کہاں پہنچ گیا؟ مراد میری یہ کہ وہ چیزیں جو انسان کے کیپٹیوٹی میں تھی، کیپیسٹی میں تھی، وہ 2 سالوں کے اندر نکل گئی ہیں. اب آپ صرف اس کا منہ دیکھیے، پیسے کی قیمت کم ہو گئی. کرپشن آپ کرتے رہے. کیا کام کیا آپ نے 2 سال کے اندر؟ ان لوگوں سے آپ پیسہ نکالنا چاہتے ہیں جنہوں نے یہاں حکومت کی. بہت مشکل کام ہے ان سے پیسہ نکالنا. ان لوگوں سے آپ پیسہ نکالیے جو آپ کے ملک میں اس وقت ہے. آپ نے کوئی کرنسی کے اوپر ریئیکٹ نہیں کیا. ہر طرف فراڈ ہے. آج آپ کو نوٹ بند کر دینے چاہیے تھے انفلیشن کو روکنے کے لیے. آپ کو 5000 کا نوٹ بند کر دینا چاہیے، 1000 کا نوٹ بند کر دینا چاہیے، 500 کا نوٹ بند کر دینا چاہیے. اور اس سے آپ یہ دیکھتے
کہ جناب کتنا پیسہ ہے جو زمین کے اندر دفن لوگوں نے کیا ہوا ہے وہ باہر نکلتا. لیکن میں کیا کروں؟ ہمارے لوگوں کی عام آدمی، مجھ جیسے عام آدمی کی ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ پیسہ اس طرح سے نکالا جا سکتا ہے جو پبلک کے پاس دفن ہوا ہے، رشوت کے حوالے سے، غیر قانونی حوالے سے، جو ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سسٹم کے اندر رول بیک نہیں ہو رہا، وڈرا ہو گیا. اس کو رول ان کرنے کے لیے آپ کو وائٹ منی بنانا پڑے گا. اپنی اکنامی کو وائٹ، آپ مصلیتوں کے شکار ہو جاتے ہیں. آج آپ اناؤنس کریں، آپ کے ہی وزیر اور یہ پہلے ٹی وی چینلز پہ آ کے آپ کے پرائم منسٹر کے اعلان کرنے سے پہلے ہی بولنا شروع کر دیں گے، الرٹ کر دیں گے. بھائی یہ تو آنن فانن راتوں رات اس کے اوپر آرڈیننس پیدا ہوتا ہے اور جناب صبح سے تلاشی شروع ہو جاتی ہے. اتنی مہلت نہیں دی جاتی کہ آپ بینکوں کی لائن میں لگ کے اتنے پیسے جمع کرائیں. ایسا ممکن نہیں ہے. لیکن ایک پالیسی کی ضرورت ہے، ایک ول کی ضرورت ہے. آپ ایک کام کریں کہ جناب یہ نوٹ ہم بند کر رہے ہیں یہاں سے، اور یہ لمٹ ہے، جس کے پاس اس کی ڈکلیریشن ہے وہ شو کرے. اگر آپ کے پاس 2 لاکھ روپے کی ڈکلیریشن ہے تو 2 لاکھ روپے جو ہے وہ آپ کے وائٹ ہیں، اور آپ کے 50 لاکھ گورنمنٹ ضبط کر دی. یہ جمع کرانے کی کہانی نہ کریں. نو ناٹ ایٹ آل. کاغذ کے ٹکڑے کر دیجئے، ان کو ضائع کر دیجئے، وہ استعمال میں نہیں آئیں گے. دنیا کے اندر جتنے بھی یہ نوٹ پڑے ہوئے آپ کی ضائع ہو جائیں گے. کون کرے گا؟ میں تو نہیں کر سکتا. اور ایک سنگل آرڈر سے ہونا ہے، ایک ایگزیکٹو آرڈر سے ہونا ہے. کن پنچایت میں پڑھیں آپ حکومت کو گھسیٹ رہے ہیں، لے جا رہے ہیں، آئی کر رہے ہیں، پیچھے کر رہے ہیں. وہ بھائی یہ معاشرے میں وہ لوگ نہیں ہیں جو آپ کی بات سنیں گے. ان کے اندر تو ایک جذبہ یہ ہے کہ اس ملک کو کیسے لوٹنا ہے، چاہے اس میں حکمران ہو چاہے اور لوگ ہوں. آپ نوٹ بند کیجئے، پاکستان میں صفایا کر دیجئے پیسے بلیک منی کا. آپ جو کہتے ہیں جناب آپ ٹیکسز دیں، کس بات کے ٹیکسز دیں جناب؟ آپ ان کو ایک ون ونڈو ٹیکس پالیسی دے دیں. آپ نے کارندے رکھے ہیں ان سے کپڑے پھاڑنے کے لیے، ان سے انویسٹیگیشن کرنے کے لیے. آپ کے پاس ڈیٹا ہے، آپ ان کو کہیں جناب ہم یہ ٹائم دیتے ہیں، اتنا ٹیکس فلاں آدمی دے گا، اتنا ٹیکس فلاں دے گا، یہ کیٹیگری کے اندر ٹیکس جمع کرا دیجئے. وہ بینک میں ٹیکس جمع کرا کے آپ کے پیسے بھیج دے. آپ ایسا نہیں کرنا چاہتے. آپ کے پاس جو ایکسپرٹیز ہیں وہ اپنا رول بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. یہ سب بیوقوفی کا کام کر رہے ہیں. کوئی اس ملک کو نہیں ہے. آلو، آٹا، چینی، دال، جو چیز کھانے کی لے لیں اس میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. باہر سے تو کوئی آدمی نہیں. عام آدمی کہاں ہے؟ عام آدمی تو پرپسائی نہیں ہے. وہ کروڑوں کی بوریوں کا ہیر پھیر کرتے ہیں، یہ 1000 کی بوریوں کرتے ہیں، کیونکہ ہے تو نہیں کہ نمائندے. لوگوں کو لوٹنا ہے، وہ اس انداز سے لوٹ رہے ہیں، آہستہ انداز. ان کو پروٹیکشن مل رہی ہے، ان کے گھر میں چھاپے پڑ رہے ہیں. اتنا فرق ہے. اور مزے کی بات ہے، چھاپا لگانے والا ہے وہ بھی اس معاشرے کا حصہ ہے، اور وہ بھی صحیح رقم نہیں بتاتا. اگر 5 ارب نکلے ہوئے تو 2 ارب وہ کھا گئے. یہ معاشرہ ہے ہمارا. جو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے یا نیب کا ڈپارٹمنٹ ہے، اصل رقم شو ہی نہیں ہوتی وہاں پر. اگر وہاں کہتے ہیں یہ 10 کلو سونا ملا ہے، اس کے اندر سے 10 کلو غائب ہو چکا ہوتا ہے. یہ کرسیاں تو بڑی مشکل سے ملتی ہیں میرے بھائی. یہ تو ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے. یہاں کے لیے لوگ تو پیسہ خرچ کر کے یہاں پہنچتے ہیں. یہ نیب کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. صرف یہ پیسے والوں کو کلین شیٹ دینے کے لیے بنائی ہے. ڈرائی کلین ہے. اس میں جتنی بھی بات کر لیجیے، ماضی میں بھی ہوتی رہی. آپ ہر آدمی جس کے گلے میں پڑتا ہے وہ کہتا ہے کالا قانون ہے. وہ کالا قانون تھوڑی ہے. یہ تو آپ کے لیے ایک دوا ہے. آپ نے 1 ارب کی ہے، 10%، 12%، وہ کہتے ہیں جناب ان سے ریکوری کرو اور 90 کروڑ چھوڑ دو. جس ملک کا یہ حال ہو اس ملک سے آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ حکمرانی اپنی جگہ پر، لیکن اس حکمرانی کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان لوگوں کو بھی تو ایماندار ہونا چاہیے. یہ چرب زبانی نہیں، یہ فلمی ایکٹنگ نہیں چلے گی.
یہ ڈیزائن نہیں چلیں گے، یہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ نہیں چلیں گی. اگر یہ معاشرے کو اسی انداز چلانا ہے تو پھر اللہ اس ملک پہ رحم کرے. پھر اس کو بچانے والا صرف اللہ ہی ہے، ابھی باقی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. پھر جو کچھ بھی ہوگا وہ پھر دنیا کے اندر نقشے اور تقسیم ہو جائیں گے، اور وہ دن یہ قوم جس دن دیکھے گی تو غلامی کی نام ہوگا، بربادی ہوگی اس قوم کی، اس ملک کے نام برباد ہو جائے. کیا ہم اسی کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہمارا مذہب اسی چیز کی اجازت دیتا ہے؟ تو انمپلائمنٹ کا جو موضوع ہے آج کا وہ بہت وسیع ہے، وہ ہر طرف تباہی مچا دے گا. کسی طرف بھی آپ اس کو روک نہیں سکیں گے، اور جب آپ کوئی چیز روک نہیں سکتے تو پھر اسے مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو حالات خرابی کی طرف جائیں گے. اور پاکستان دشمن کے لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ان کی جو بھی غلط کمزوریاں ہیں اس سے فائدہ اٹھایا جائے، کیونکہ پاکستان کے اندر ان کے ایجنٹس کافی زیادہ ہو چکے ہیں. ہر طرح کا طبقے کا بندہ را کا ایجنٹ ہے، انڈیا کا ایجنٹ ہے، مساد کا ایجنٹ ہے، اسرائیلی ایجنٹ ہے، CIA کا ایجنٹ ہے، امریکن ایجنٹ ہے. پھر رہ کیا گیا؟ پھر صرف ایک فوج رہ گئی ہے جس کو بدنام کرتے رہو، اسی کے اوپر ڈھول پیٹتے رہو. اور جو لوگ فوج کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں، یاد رکھیے میری بات، ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک ہی طاقت رہ گئی ہے جو کہ ان کے ساتھ مقابلہ کرتی ہے. اسی کو ہٹانے کے لیے ماضی کے حکمرانوں نے بھی یہی الفاظ استعمال کیے. جاگے دوسرے ممالکوں میں بیگنگ کی فوج کے خلاف. کس نے حکمران نے یہ نہیں کہا، لیکن یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ واحد طاقت ہے پاکستانی حوالے سے، عوام کے حوالے سے، جو ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے، بیرونی طاقتوں سے بھی اور اندرونی طاقتوں سے بھی. کیونکہ ان کا سروائیول اس عوام کے ساتھ ہے، اس پاکستان کے ساتھ ہے. اور یہ پرعزم لوگ ہیں، شہادت نوش کرنے کے بھرپور جذبے سے ہیں. ان کی طرح نہیں کہ ملک چھوڑ کے بھاگ جائیں. آج بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، لیکن جو پرائم منسٹر اس ملک کے اندر پروٹوکول میں گھومتا ہو، 50 سے 100 گاڑیاں اس کے پیچھے ہوں، ایمبولینسز ہوں، آج وہ لندن کی گلیوں کے اندر چھتری کے نیچے گھوم رہا ہے. آپ فرق دیکھیے اور سوچئے کہ یہ ہمارے لیڈر ہیں. کیا حالات ہیں ان کی باڈی لینگویج تو دیکھیے. شرم آتی ہے یہ بات دیکھ کے، سننے کے، کہ پاکستان کا ایکس پرائم منسٹر وہ گلیوں میں گھوم رہا ہے. میرے عزیز ہم وطنوں، آج لندن کے اندر بھی ایک قانون سازی ہو رہی ہے، اور بڑی جلدی آپ کے سامنے آ جائے گی، کہ جو شخص اپنے ملک سے سزا یافتہ ہو اس کو لندن میں اب ویزا نہیں ملے گا، نہ ایکسٹینشن ملے گی، اور جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا. کیا فیوچر ہے ایسے لوگوں کا؟ کیا دنیا کے اندر وہ کیا سگنل دے رہے ہیں؟ دنیا کے ساتھ کیا میوٹنی کر رہے ہیں؟ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے. جو کچھ اس ملک کے ساتھ ہوا وہ آپ کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اور سب کو پتہ ہے. کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کو نہیں معلوم. اب تو ہر آدمی یوٹیوب کے اوپر ہر باتیں دیکھ لیتا ہے. نہیں دیکھتا تو وہ ملک کی باتیں نہیں دیکھتا، ملک کی سلامتی کی باتیں نہیں دیکھتا. وہ یہ چاہتا ہے کہ پتہ چلے کتنے قتل ہو گئے، کتنے زلزلہ آ گیا، کتنے مر گئے، یہ خبریں دیکھنا چاہتا ہے. لیکن اگر وہ یہ سوچے کہ تم کو اس قابل دیکھنے کے لیے بنایا تو یہ اس ملک نے بنایا، اس سے محبت کرو، محب وطن بن جاؤ، اس کو دھوکہ مت دو. کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ اپنی قوم سے، اپنے بچوں سے جھوٹ بولتے ہو. آج کل آپ اپنی زندگی میں غور کرنا یہ بات جو میں کہنے والا ہوں، کہ جس آدمی سے آپ نہیں ملنا چاہتے، ہوتا ہے آدمی نہیں پسند کرتا، تو اس کی بیل بجنے پہ آپ بچے کو بولتے ہیں کہ اس کو کہہ دو کہ ڈیڈی گھر پہ نہیں ہے.
اس وقت تو وہ بچہ بول دیتا ہے، وہ چلا بھی آتا ہے شخص، لیکن یہ جھوٹ آپ کے بچے کے ذہن کے اندر کیا اثرات چھوڑ رہا ہے، اور وہ روز جب یہ چیزیں دیکھتا ہے تو اس کا عادی ہو جاتا ہے، اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی برائی ہے، اور اس کے بعد جب وہ عمل کرتا ہے تو آپ کو برا لگتا ہے۔ اب وہ بھول جاتے ہیں کہ آپ نے اس کو سکھایا کیا ہے، اس کو آپ نے دیا کیا ہے، اور جو دو گے وہی کاٹو گے نا۔ تو اسی طرح سے آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے انمپلائمنٹ کا کہ ہم نے اس ملک کو دیا کیا اس عوام نے۔ بہت تقریر ہم کریں گے، کوئی کنٹریبیوشن بتا سکتا ہے کہ میرا یہ کنٹریبیوشن ہے؟ یس، اس ملک میں رہنے والوں نے اس کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے۔ آج یہ بات طے ہے کہ جو شخص ایمانداری سے زندگی گزارتا ہے، اپنے وسائل میں رہ کے زندگی گزارتا ہے، اس کے پاس یہ دولت متناع نہیں ہوتی، وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی رہتا ہے، اس کے مسائل و وسائل اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی بچت ہی نہیں ہوتی۔ آج جس شخص کے پاس دولت ہے وہ یہ جواب دینے میں مجبور قاصر ہوگا کہ وہ اس کے پاس یہ دولت کہاں سے آئی۔ تو لامالا جب آپ کا جو کیپٹل سسٹم ہے جب پیسے کو بلاک کر دے گا تو انمپلائمنٹ تو بڑھنی ہے۔ یہاں پر کتنی فیکٹریاں لگیں، کس پرسنٹیج سے لگیں، کتنے ڈیم بنے ہیں، کیا سروسز ہم نے پرووائڈ کی ہے، صرف اور صرف پیپر ورک۔ پچھلی ماضی میں حکومتوں نے ٹرینیں چلائی، بلڈنگیں توڑی، پیسہ لگایا، اور آج اربوں روپے کا اس کے اندر پیسے حکومت کو دینے پڑتے ہیں تاکہ وہ پبلک ایسی چیزیں کرنے کا کیا فائدہ جس سے ملک کا ڈھانچہ تباہ ہو جائے۔ تو میرے عزیز ہم وطنوں، مراد آج صرف یہ تھی کہ جو ہم تباہی کے باعث جو ہماری مشکلات کھڑی ہو رہی ہے انمپلائمنٹ کی وجہ سے، اس میں بہت سارے فیکٹرز تو ہم نے دیکھے اور بہت سی ایرریلیونٹ باتیں بھی ہم نے کی، لیکن بنیادی طور پہ مقصد صرف یہ تھا کہ اس عذاب سے کیسے بچا جائے۔ سب چیزیں کرنے کے لیے ایک پالیسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ہماری حکومت اس پہ سوچے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے تو شاید کوئی مثبت پہلو نکل جائے، لیکن وقت تیزی سے گزر رہا ہے، آبادی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، اور مسائل ایک کے بعد ایک بڑھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ کسر رہ گئی تھی وہ کووڈ-19 نے آنے کے بعد ان سب رفتار کو اتنی تیزی سے ایکسپیڈ کر دیا کہ اس مقابلہ کرنا ہی اب ناممکن ہو گیا۔ تو حکومتیں بہت کچھ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن اگر لوگوں کو پیسے بانٹے گئے تو پھر آپ ان سے یہ امید نہ رکھنا کہ وہ کوئی کام کریں گے، اور جب آپ نے ان سے کام کرنے کی بات کی تو یاد رکھیے گا وہ کبھی کام نہیں کریں گے۔ ان کی عادت گھر میں بیٹھنے کی، کھانے کی پڑ گئی، ان کی عادت عیاشیوں کی پڑ گئی، ہر چیز ان کو اویلیبل ہے، ٹی وی ان کو اویلیبل ہے، ایئر کنڈیشن ان کو اویلیبل ہے، کیا کیا میں بات بتاؤں جو چیز ان کو اویلیبل ہے۔ ایک مڈل کلاس جس کو ہم پہلے کہتے تھے وہ تو تباہ و برباد ہو گئی، اس کے بعد تو کچھ نہیں بچا، وہ تو اس قابل ہی نہیں رہی کہ وہ آگے چلے، اور کووڈ-19 نے تو اس کو لوور کلاس سے بھی لوور کر دیا، کیونکہ دو طرف سے اس کو مار پڑی، ایک انمپلائمنٹ کی طرف سے مار پڑی، نوکریاں ختم ہو گئی، جو وہ جیسا زندگی گزار رہا تھا وہ ختم ہو گئی، اور اس کے بعد وہ اس قابل نہیں رہا کہ بھیک بھی مانگ سکے، کیوں کہ اس نے زندگی ایک عزت دار انسان کی طرح گزاری۔ اب اس کی جو مشکلات ہیں وہ اس کو مجبور کر رہی ہیں کہ کرے تو کیا کرے، جائے تو کہاں جائے۔ ایک آدمی جو پہلے سے ٹھیلی لگاتا تھا وہ پانی لگا لے گا، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ زندگی کو اتنی مشکل سے اور اتنے آسان طریقے سے سہ سکے۔ تو انمپلائمنٹ تو ایک ایسا کینسر ہے جس کا پھر علاج باقی نہیں رہے گا، اور جب اس چیز کا علاج نہ رہ جائے تو اس کو پھر
کس طرح سے دفنایا جائے گا. تو عوام کو اگر آپ کو دفنانا ہے تو پھر ٹھیک ہے, پھر آپ دفنا دیجئے, کوئی کچھ نہیں کر سکتا, ہیلپ لیس. لیکن اگر قوم کو اٹھانا ہے اور قوم کو اس قابل بنانا ہے تو اس پہ قرضوں سے دور رہنا چاہیے اور وہ کام کرنے چاہیے جس کے ذریعے وہ اٹھ سکیں, ان کی زندگی بہتر ہو سکے. آپ دولت دے کے, ایگزامپلس ٹی وی کے اوپر انٹرویوز دے کے آپ دے دیجئے, پیسہ دے دیں, کوئی مسئلہ نہیں. یس, جو آپ نے مکان بنانے کی پالیسی بنائی ہے وہ بہت بہتر ہے, کیونکہ کنسٹرکشن سائڈ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جس سے روزگار بھی بڑھتا ہے. لیکن جو بزنس مین آپ کے انویسٹ کرتے ہیں بڑے بڑے میگا سٹیز کے اندر کرتے ہیں, وہ تو پیسہ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ جو کچھ بھی آپ پالیسی ان کو دیتے ہیں وہ نہیں کر پاتے, کیونکہ جو آپ نے پالیسی دی ہے اس کے 6 مہینے تو گزر گئے, اور 6 مہینے کے اندر تو فیزیبلٹی بھی نہیں بنے گی. تو گزارش یہ ہے کہ وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو اپنے مفادات کے لیے بات کرتے ہیں, اور تقریباً وہ سب کے لوگ نمائندے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو ان ایلیٹ کلاس کی باتیں کرتے ہیں. ہم عام آدمی کی بات کر رہے ہیں, اور عام آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اس کو نوکری ملے, اس کو کام ملے, اور ایسا کام ملے جس سے وہ اپنی زندگی کی روزمرہ کی چیزوں کا پورا کر سکے. توش لائف کی بات میں نہیں کر رہا, لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. کووڈ-19 کے اندر بڑے باتیں ہوئیں, بڑے مولوی مزارات ٹی وی چینلز پہ آئے, بڑے بزنس مینس آئے, لیبر یونین آئے, ایسوسیشن آئے, اور باقی چیمبرز وغیرہ والے لوگ آئے. کیا لینے آئے تھے بھائی؟ آپ نے کیا پروٹیکشن کی؟ صرف عیدوں کے اوپر آپ نے مال بیچ دیا. آج گلی میں آپ مارکیٹوں میں جا کے دیں, لوگ ہی نہیں ہوتے, لوگوں میں پیسہ ہی نہیں ہے. جن کے پاس تھا وہ ایک عید کے اوپر 72 ارب روپے کی خریداری کر کے گھر چلے گئے. کورونا وائرس کے اندر شور کرتے رہے کووڈ-19 ہے تو کیا ہے, ہم تو عید منائیں گے. تو میرے عزیز ہم وطنوں, ہم نے جو کچھ بھی کیا وہ تو ایک ماضی کا حصہ بن گیا, اور جو آنے والا دن ہے وہ تباہی لے کے آنے کی نظر آ رہا ہے, اور اس سے ہمیں کیسے بچا جائے اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے. عام آدمی کی سوچ سے چیزیں بالاتر ہیں. ایک غریب آدمی یہ نہیں سوچ سکتا کہ اس کو روزگار کیسے ملے گا. وہ چور تو بن سکتا ہے, وہ ڈاکو تو بن سکتا ہے, وہ اس کے اختیار میں ہے کہ وہ مجبور ہو جائے گا تو وہ یہ کرے گا. لیکن اگر آپ اس کو کہیں کہ بھائی یہ چیز پیدا کر دو, یہ ممکن نہیں ہے. لیکن جس کے گھر ڈاکہ ڈالے گا, جس سے چوری کرے گا, تو وہ بھی تو بیچارہ لاچار ہے, وہ اس کے تحفظ میں اپنی جان دے دے گا. تو انارکی اسی کا تو نام ہے, جب لوگ دوسرے کے گھروں میں گھسنا شروع کرتے ہیں. تو بہرحال یہ آج انپلائمنٹ کے حوالے سے باتیں تھیں, بہت چلتی رہتی. بہرحال آج اتنا ہی. اللہ حافظ.